بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں کا ولاگ میں دوپہر سے شروع کر رہی ہوں، تو گڈ آفٹرنون۔ تو جی یہاں پہ میں بغیر بال سلجھائے آئی ہوں، نہا کے آئی ہوں۔ اب میرے بال سلجھے ہوئے بھی نہیں ہیں کیونکہ میں ناشتہ دے کر علی کو نہانے چلی گئی تھی، اس کے بعد تھوڑی سی دیر ہو گئی وہاں پر، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب آئی ہوں میں یہاں پہ، تو نہا کے فوراً نکل آئی ہوں۔ بالوں کی اس میں نہیں جائیے گا کہ ایسے ہو رہے ہیں ان کے بال، یہ بغیر میں سلجھائے ہوئے بالوں کو آئی ہوں، بالکل گتھی گتھی بال ہیں میرے اس وقت۔ اور میں یہاں پہ آ گئی ہوں۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہو تو مجھے بتانا کہ نہا کے آ کے فوراً کچن میں گھسنا ہوتا ہوگا یار، ہو جاتا ہوگا ہے نا، نہا کے آ کے بھی کچن میں فوراً زیادہ گھسنا ہو جاتا ہوگا یار، یہ عورتوں کی کہانی ہے۔ اچھا، مجھ سے ایک کمنٹ آیا تھا کہ پراٹھا توڑا ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا شکر ہے، میرا میاں ماشاءاللہ ایسا نصیب کا ہے کہ اس کے لیے 2 ہانڈیاں تیار تھیں، کوفتہ، آلو پلس چکن کڑھائی پلس انڈے کا ناشتہ، اور ایک انڈا وہ کھا چکے تھے ماشاءاللہ، دوسرا انڈا وہ کھا رہے تھے، اور ایک پراٹھا کھا چکے تھے، جس کی وجہ سے دوسرا پراٹھا آپ نے دیکھا تھا جو جلدی میں بن رہا تھا۔ تو اس میں ٹیڑھا میڑھا ہی پراٹھا بھی بن جائے نا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ ٹیڑھا میڑھا بھی نہیں تھا، وہ تھوڑا سا آگے ہٹا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمارا جو تھا نا، ہماری گلی وہ ہو رہی تھی، بن رہی تھی، جس کی وجہ سے شور بہت ہو رہا تھا، دوسرے گیس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے بڑے بڑے نا، ایک بات بتاؤں، میں نے بڑے بڑے خوبصورت مردوں کو نا ٹھیلے کے اوپر جو نہیں دیتے، اللہ معاف کرے، گندی گندی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ایسا کہنا نہیں چاہیے، ان بڑے بڑے خوبصورت مردوں کو بھی کھڑا ہوا دیکھا ہے ناشتے کی چائے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہوٹل نہیں ہوتے، جو ہوٹل ہوتے ہیں چھوٹے سے نان بھائیوں کے ہوٹل ہوتے ہیں، ان پہ جو صبح چائے کا ناشتہ بن رہا ہوتا ہے، بڑی زبان پھیرتے ہوئے میں نے انسانوں کو دیکھا ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ چائے کا ایک پیالہ مل جائے۔ بیویاں صبح ناشتہ تک میاں کو نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو میں نے اتنا ہی دے دیا، بہت بڑی بات ہے کہ میرا میاں ناشتہ کر رہا تھا، اس کے لیے کوفتہ آلو بھی تیار تھا، چکن کڑھائی بھی تیار تھی، روٹی کا آٹا بھی گندھا ہوا تھا پیچھے، اور ناشتے میں پراٹھے بھی مل چکے تھے، اور دوسرا پراٹھا اگر تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بھی آپ سے مذاقاً یہ پوری بات اور تشریح کے طور پہ بتا دی کہ تھوڑا سا کہنے سے پہلے ذرا تشریحات میں چلے جائے کیجئے، کیونکہ انسان زندگی میں پاس اس وقت ہوتا ہے جب وہ تشریح بھی فل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تشریح ہمارے زندگی میں چلتی رہتی ہے جب تک ہم کورس میں شامل رہتے ہیں، جب تک تو ہم تشریح کرتے رہتے ہیں شعر و شاعری کی، اس میں تو ہمیں اتنا وضاحتیں بھی پیش نہیں کی جاتی، لیکن حوالہ بھی بتا دیا جاتا ہے اور تشریح بھی بتا دی جاتی ہے۔ تو پھر ہم جیسے ولاگرز سے کیوں تشریح اور حوالے پوچھے جاتے ہیں پیچھے زندگی کے، ہم کیوں حوالے اور زندگی کی تشریحات بیان کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں نا، بہت بڑی بات ہے۔ ایک عورت صبح کی اٹھی ہوئی ہو، جھاڑو پوچھا بھی دیا ہوا ہو، اور شوہر کا ناشتہ بھی بنا رہی ہو اور کام بھی کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اور گیس نے بھی اسے تنگ کر رکھا ہو، تو اگر پراٹھا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے تو بولتے ہوئے ذرا آپ نے اپنی عزت ہی گنوا دی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ کا کمنٹ آیا تھا کہ جھینگا بریانی بنا لیتی تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ بنا لیتی تو اچھا تھا، وہ بنا لیتی جھینگے کا تو اچھا تھا۔ مجھے بھی پتہ ہے مجھے کیا بنانا ہے، مجھے گلے کا جو تھا نا بہت زیادہ گلا خراب تھا، اور آپ کو پتہ ہے اگر جھینگے کو آپ بریانی کے ساتھ کھائیں گے تو ڈبل کا گلا خراب ہوگا آپ کا چاول کے ساتھ کھانے پر، ٹھیک ہے نا جی، تو مجھے وہی بنانا تھا جو میں نے بنایا علی کے سنگ۔ ہمیں جھینگا پسند ہے روسٹڈ، تیل میں تلا ہوا، ایک دم مزیدار قسم کا، تو انسان کھائے من بھاتا اور خاموش لوگوں کے بیچ میں ایسا بیٹھے جیسے گونگا ہو، کیونکہ اس وقت کوئی کسی کی نا ہنسی سے بھی جل جاتا ہے، تو کسی کی بات سننے کا بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ ہاں، لوگوں کے پاس زندگی کی تکلیفات جو کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے ادھر کرنے کا بہت ٹائم ہے، کسی کی ایک کی تکلیفات سنی، آگے بیان کر دی اس سے، اور نمک مرچ لگا کے خود بھی چٹخارے لیے اور چٹخارا ہو گیا جی۔ زندگی کی تکلیفات بہت بری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر عورت اپنے کچن میں صبح سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے، کوئی لڑائی کر رہی ہوتی ہے میاں سے میں کھانا نہیں پکاؤں گی اور آپ نے بازار سے لانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ایک عورت فائٹ کرتی ہے جب کھانا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لڑائیاں رہتی ہیں۔ اور ایک عورت صبح سے سل بٹے سے لڑائی کرتی ہے، ہانڈی روٹی سے لڑائی کرتی ہے جب وہ ہانڈی روٹی بناتی ہے اور پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نہا کے آئی ہوں اور نہاتے میں ہی سوچا کہ میں جلدی سے جاؤں گی، آٹا گندھا ہوا مل گیا ہے مجھے، اور جی آٹا گوندھ کے گئی تھی، اور گیلے گیلے بالوں میں مجھے آٹا اگر میں گوندوں گی تو اگر میں نے گوندا تو میرے بالوں میں آٹا اڑ کے لگے گا، تو پہلے سے مجھے آٹا گوندھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے حضور، بڑی بات ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی کوئی عورت خیال کر لینا اپنے میاں کا، تو ایک بات بتاؤں، بڑا نصیب ور ہے اس کا میاں، اللہ نے نصیب چن کے بنایا ہے اس کا۔ میں کہتی ہوں علی سے، علی اگلے جنم میں میاں میں بنوں گا، بیوی تو بن کے دکھا دے ایسی، میں جھک کے 7 بار سلام کروں گی تجھے۔ میں نے علی سے یہ بات کہی، علی نے کہا ہاں میں بہت نصیب ور ہوں جو مجھے ایسی بیوی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ نہاتے میں بھی کوئی بیوی یہ سوچ کے جائے نا کہ میں آٹا گوندھ کے آئی ہوں، کیونکہ بالوں میں گیلے گیلے میں آٹا گوندوں گی تو لگ جائے گا آٹا، ٹھیک ہے،
بڑی بڑی بات ہوتی ہے. اگر آٹا ٹیڑھا میڑھا ہو بھی جائے نا کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا پراٹھے کا. ٹھیک ہے, پراٹھا تو مل رہا ہے اس کو گرم توے سے اترا ہوا, بڑی بات ہوتی ہے. گلا خراب ہے, آپ کہہ رہے ہو چاول کھا لو اس کے ساتھ, تو آپ کا ویل وشنگ میں نے وہیں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کتنی ویل وشنگ آئی ہیں میرے پاس. میں جواب ضرور دیتی ہوں کمنٹ میں, کیونکہ میں گونگی نہیں ہوں. میں لوگوں کے بیچ میں جب بیٹھتی ہوں تو گونگی بن کے بیٹھتی ہوں, کیونکہ یہاں سے الفاظ نکلیں گے آگے تک جائیں گے, اور جی آگے تک جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے اسپیڈ میں ہوتے ہیں, وہ کچل جاتے ہیں لوگوں کو. تو لوگوں کے بیچ میں آپ درس دے رہی ہوں اس وقت, میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں تو گونگے بن کے بیٹھیں. اپنی زندگی کی فائٹ ایسے کریں کہ آپ اپنے آپ کو مسمار کر دیں, لیکن اپنے ساتھ رہنے والوں کو آپ ان کی خوشیاں تمام کر دیں, بالکل ان کی خوشیاں ہو جائیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی, کہ بچھڑنے والا جب بچھڑے نا تو یہ کہے ہاں یار کوئی چیز تھی جو میرے ساتھ تھی. ٹھیک ہے نا جی, اور مرنا سبھی کو ہوتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں مرنا سبھی کو ہوتا ہے, آپ نے, میں نے, ہم نے, سب نے مرنا ہے. کسی نہ کسی نے اچھی قبر میں جانا ہوتا ہے, کسی نے بری قبر میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, میں نے بڑی اچھی بات کی ہے, دل سے بات کی ہے, آج آپ سے بات کی ہے, باقاعدہ آپ سے بات کی کہ اگر پراٹھا ہم ولاگرز کا تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے کرے تو دیکھ لیا کریں اس پیچھے سے کون سا ولاگ چلا آ رہا ہے, کتنی خدمت خلق وہ اپنے میاں کی کر رہی ہے, کتنی خدمت کر رہی ہے اپنے میاں کی. میں نے یقین کرو یار, بڑے بڑے خوبصورت مردوں کو نا, جب میں صبح سبزی لینے جاتی تھی نا علی کے ساتھ, تو میں نے بڑے بڑے خوبصورت مردوں کو دیکھا, اتنے پیارے پیارے مرد ہوتے تھے, کھڑے ہوتے تھے وہ, اور پٹھان بھائی کے ڈھابے پہ کھڑے ہو کے گندی وہاں کی چائے, اور وہ پراٹھے کے طلبگار ہوتے تھے. پراٹھا گندا نہیں کہا میں نے, چائے گندی اس لیے کہا کہ پیالہ جمعدار کے منہ میں بھی جا رہا ہوتا ہے وہ, اور انسان کے منہ میں بھی جا رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ جمعدار بھی پی رہا ہوتا ہے اس پیالے سے, اور وہ کھنگالتے نہیں ہیں, نہ ویم سے دھوتے ہیں نہ کسی چیز سے دھوتے ہیں. بہت ہی کم ہوٹلوں میں صفائی کا انتظام ہوتا ہے. اس ہونٹ کا لگا ہوا پیالہ وہ والے ہونٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, میں آنکھیں رکھتی ہوں لیکن بولتی نہیں ہوں. بڑے بڑے, اس کے بعد وہ جاب پہ نکلتے ہیں وہ مرد, اور صبح سویرے نکلنا ہوتا ہے ان مردوں کو جاب پہ. وہ گندے پیالے کی چائے اور پراٹھا کھا کے نکلتے ہیں, تو ان کے پیٹ کا کیا عالم ہوتا ہوگا, دن بھر پیٹ میں گیس بنتی رہتی ہوگی, اور گٹر گوں پیٹ سے آوازیں آتی رہتی ہوں گی. تو سوچو ان کی بیویاں بھی تو ہوتی ہوں گی جو آرام سے رہتی ہوں گی. کم سے کم میرا میاں ان لوگوں میں بھرتی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں میں نہیں ہوتا. میرا میاں ماشاء اللہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بادشاہوں کی طرح کھانا کھاتا ہے, صبح کا ناشتہ بھی, اور جب اس کا ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا کھانا اس کا تیار ہو جاتا ہے, اور اس کی من پسند کھانا. ٹھیک ہے, اس کا من پسند کھانا, چاہے وہ 1 ہانڈی کی فرمائش کرے, چاہے وہ مجھے سے 4 ہانڈیوں کی فرمائش کرے, میرا پورا یوٹیوب گواہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی مذاق سے آپ سے لکھا کہ ذرا سا میں آپ سے مذاق میں بھی آپ سے مذاق کروں, جب آپ مذاق کر کے گئے یا کر کے گئیں, تو میں بتا رہی ہوں اس طرح بھی میں نے دنیا دیکھی. اور میں اتنا بتا رہی ہوں, بڑے خوبصورت مرد ہوتے ہیں وہ بھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑے خوبصورت مرد ہوتے ہیں وہ. ان کی بیویاں بھی تو بڑے آرام سے رہتی ہوں گی, بڑے آرام سے رکھتے ہوں گے. ان کی جو حلیہ تھا نا, میں نے جو حلیہ جس مرد کا دیکھا, بڑے آرام سے رکھتا ہوگا وہ مرد اپنی بیوی کو, کیونکہ گاڑی سے اترا تھا وہ مرد. بڑے آرام سے سکون سے رہتی ہوگی, ماسی بھی آتی ہوگی اس کو, سوائے اپنے بالوں میں سنوارنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہوگا اس کی انگلیوں کو. ٹھیک ہے, وہ 2 انگلیوں سے میاں کو صبح ناشتہ نہیں دے سکتی. ارے پراٹھا دینا تو دور کی بات, بریڈ نہیں دے سکتی. 1 جام بریڈ لگا کے دے دے, چلو مکھن ہی لگا کے دے دے, رات بھر تو میاں مکھن لگاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا جی, بڑی بات سمجھائی, سمجھ آ گئی تو صلی اللہ جی. بہت شکریہ جی, بڑے شکریہ, آپ نے یہاں تک ساتھ دیا. اور پراٹھے کو دیکھا آپ نے, کہا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا تھا. پہلا پراٹھا آپ نے دیکھا تھا کافی سیدھا ہو رہا تھا, دوسرا پراٹھا گیس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا تھا. جلدی میں ہم کام کرتے ہیں, دیکھو نا آٹا بھی گوندھ کے گئے تھے کہ آٹا بھی گوندیں گے تو یہ گیلے گیلے بال ہیں, گتھی بال ہیں, ان میں چلا جائے گا آٹا, اڑتا ہے گوندتے ہوئے. آپ کو کیا پتہ, شاید آپ تو کبھی کچن بھی نہیں گئے ہوں یا نہیں گئی ہوں, مجھے نہیں پتہ نہیں آپ کچن جاتے ہیں یا نہیں جاتے, کیونکہ گلا خراب ہونے میں آپ چاول کا مشورہ دے رہے ہیں کہ چاول کھا لیتی. آپ اتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں, یا آپ لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو 3rd کلاس مشورے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا سوچتے ہیں, اور دوسرے کے بچے کا گلا کاٹ کے بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں آپ لوگ, اور کہتے ہیں یہاں کا گوشت کھاؤ, گردن کا یہ زیادہ نرم ہوگا بیٹا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ہے نا, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ اور. بلی اپنے بچے کو بھی بڑا مزے سے اٹھاتی ہے, لیکن جب وہ مرغی کے بچے کو اٹھاتی ہے تو اس کی گردن سے کتنا خون بہ رہا ہوتا ہے نا, تڑپ رہا ہوتا ہے بے جان. میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. لے جا رہی تھی بلی, اس کا دل دھڑک رہا تھا, دھک 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 دھک, بڑی تکلیف سے. اپنے بچے کو اٹھایا اور بڑے مزے سے لے گئی. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ میں یہ خرید کے لے کر آئی تھی, کیونکہ مجھے روزوں میں اتنا بھاگا نہیں جا رہا تھا, تو میں یہ لے کر آئی ہوں. ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. میں نے کہا روزوں میں نہیں بھاگ سکتی, تو میں نے کہا یار یہ روزوں کے لیے ہونا چاہیے میرے پاس, کیونکہ میں لے کر آئی ہوں یہ. اور آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ بھاگا دوڑی کر رہی تھی. میں نے کہا روزوں میں اتنا بھاگا نہیں جائے گا مجھ سے, میں روزے رکھتی ہوں, مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا پچھلے سال. تو میں نے کہا نہیں اب کی تو مجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا, تو میں یہ خرید کے لے آئی. یہ بہت اچھا ہے تقریباً. ٹھیک ہے,
ہمارے گھر تک آتے آتے یہ ہمیں 15,000 کا پڑا ہے، سوزوکی کا کرایہ اوپر چڑھائی سب سمیت 15,000 تک کا پڑا ہے ہمیں یہ گھر تک آتے آتے. ٹھیک ہے. قیمت اس لیے بتائی کہ بہت سی بہنیں ہوں گی جو قیمتیں پوچھتی ہیں مجھ سے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی مصیبت کو سالو کرتی ہیں اور راحتوں کا انتظام کرتی ہیں، جو میں نے خود ہی خریدا ہے، خود ہی لے کر آئی ہوں. تینوں چینلوں کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. مذاق کا جواب تو مذاق سے دے دیا.